دوسرا جو بڑا پاکستان میں پولیٹیکلی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے وہ ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اب اتنی طاقت نہیں رکھتی جتنی ابتدائی دنوں میں لگتا تھا کہ یہ لوگ دھرنا کریں گے یا مارچ کریں گے تو حکومت کو انسیٹل کر سکتے ہیں۔ دھرنے کی تاریخیں بھی دیں، لانگ مارچ کی تاریخیں بھی دیں، آر یا پار کے نعرے بھی لگائے، کچھ نہیں ہوا۔ مولانا فضل الرحمان آئے تو شہباز شریف بھی اور بلاول بھی دونوں راستہ چھوڑ کے ان کو بیچ چوراہے میں چھوڑ کے تو دائیں بائیں کھسک گئے، ایک تقریر کی اور اپنا کام پورا کیا۔ حالانکہ مولانا کے ساتھ وہ اپنے بندے پورے پاکستان سے، کیونکہ ایک وہ خاص مکتبہ فکر کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ موجود تھے، وہ کافی تعداد میں یہاں لے آئے تھے، لیکن پولیٹیکل سپورٹ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کی وہ ان کے ساتھ نہیں تھی۔ لیکن اسی عرصے میں پاکستان تحریک انصاف اپنے لیے سیاسی مشکلات اور طریقے سے کافی پیدا کر چکی ہے۔ جو گورننس کے ایشوز ہیں، جو اقتصادی بدحالی ہے، مشکلات ہیں لوگوں کی زندگیوں میں، وہ ایک جواز فراہم کرتے ہیں اپوزیشن پارٹیز کو کہ ایک اچھی موو لانچ کر سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان دونوں کے ساتھ ایک المیہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان تو شاید طویل عرصے کے بعد حکومت سے باہر ہیں اور ان کو بہت دل چاہتا ہے کہ کچھ ایسا کریں کہ وہ دوبارہ اس اسمبلی کا یا اس حکومت کا حصہ بن جائیں، لیکن دو جو بڑی پارٹیز ہیں، پی ایم ایل این بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی، یہ پچھلے 3-3.5 سال کی سیاست میں دو ایشوز ہمارے سامنے نظر آتے ہیں۔ ایک تو نیب کا استعمال ہے جو ان کے آرم ٹوئسٹنگ کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ بڑا بے رحمی سے استعمال ہوا ہے۔ شاہد خاقان کو بھی اندر کر دو، مفتاح کو بھی اندر کر دو، ثبوت ہے یا نہیں ہے یہ بعد میں ڈھونڈیں گے، سال بعد پتہ چلے گا۔ اور دوسرا ان کے ایشوز رہے ہیں کہ یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھتے رہیں، کدھر اشارہ ہوا ہے تو ادھر ہم نے وہ راہ پکڑنی ہے۔ یہ دونوں جماعتوں کا ایک المیہ رہا ہے اور ابھی بھی رہے گا۔ یہ اکٹھے ہو کر تب تک کوئی موو لانچ نہیں کر سکتے جب تک انہیں یہ کلیئر گرین سگنل نظر نہ آ رہا ہو کہ اب کہ ہم اکٹھے ہوئے تو وہ جو 10-15-20 لوگ دوسری طرف بھی خفا بیٹھے ہیں، حکومت کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں نہ چاہتے ہوئے، وہ بھی ٹوٹ جائیں گے، ان کے اشارے کا بھی انتظار کریں گے اور ہم اس دھکے سے ان کو گرانے کے قابل ہو جائیں گے۔ اپنے زور پر شاید یہ کچھ کرنا نہ چاہیں، یہ ان کا ایک المیہ ہے جس کو یہ لے کر آج تک کی سیاست انہوں نے کی ہے، آئندہ بھی شاید اس سے مختلف نہ کریں۔ مولانا فضل الرحمان نے 23 تاریخ کو لانگ مارچ کی کال دے دی اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ ہم آئیں گے اس تاریخ کو، جائیں گے کب بعد میں، لیکن یہ بڑی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے، کیونکہ جو اندر سے تقریریں اور باتیں ہوئی ہیں، نہ اس میں استعفوں کے اوپر اتفاق رائے تھا، نہ دھرنا دے کر بیٹھنے کے اوپر اتفاق رائے تھا، تو یہ ایک ویک سٹیٹمنٹ دے کر، کال دے کر تو بھی جان چھڑائی ہے کہ 23 کو آئیں گے۔ بعد میں کیا ہوگا یہ شاید انہیں اپنی ساتھی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی نہیں پتہ ہوگا کہ بعد میں کیا کریں گے۔ پہلے بیان سن لیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 23 مارچ کو اسلام آباد میں مہنگائی مارچ ہوگا۔ پورے ملک کے کونے کونے سے قوم اسلام آباد کی طرف آئے گی۔ اسمبلیوں سے استعفوں کا مسئلہ بھی زیر غور آیا۔ یہ کارڈ ہم نے کب استعمال کرنا ہے، کس طرح استعمال کرنا ہے، اس کا فیصلہ ہم اپنے وقت پر اپنی مرضی سے کریں گے۔ ابھی آپ 23 مارچ کو سن لیا آپ نے، آگے دیکھیے ہوتا ہے۔